تمام امین سے 3 بجے شرکت کی اپیل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگا مبشر زیدی صاحب کو دعوت خطاب دوں، سب سے پہلے میں یہ اعلان کروں گا کل کو ٹھیک 5 بجے علامہ مدد نقوی صاحب دوبارہ اسٹیج پہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ مومنین سے التماس ہے کہ ٹائم پر تشریف لیں۔ اس سے پہلے کہ آغا صاحب تشریف لائیں، ہم ان کی خدمت میں جناب اور نقوی صاحب کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 سال کا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا ہے اشرف اور حملہ، ہم ان کے آگے ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور اب آغاز مبشر زیدی سے میں گزارش ہو کے آئے فضائل محمد و آل محمد بیان کریں۔ نعرہ بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ من حده القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صلوات. عاشقان احمد مختار، موالیان حیدر برار اور جملہ حاضرین بارگاہ، پہلی مرتبہ آپ کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اگرچہ ابھی تک آپ میرے طرز گفتگو سے ناشنا ہیں اور میں آپ کے طرز سماعت سے نابلد ہوں، لیکن مجھے یقین یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ کو سماعت کا رزق ملتا ہے، اسی دروازے سے مجھے بیان کی بھی عطا ہوتی ہے۔ اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، چونکہ وعدہ ہو گیا تھا، اسی لیے بہت دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ سفر بھی تیزی سے کروں، تو آپ میرے ہم سفر رہیے
فرمائیے گا. میں کسی موقع پر اس لیے کہ مجھے اب رکنا نہیں ہے, تفسیر کا وقت نہیں ہے, بس میں سفر کروں گا اور آپ کو میرے ساتھ کھولتے ہوئے آنا ہے. سورہ نور کی نورانی آیت کی نورانی ماحول میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ نے ایک وعدہ دیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے گزرے ہوئے زمانے میں ان لوگوں سے وعدہ دیا جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے. پہلا جملہ کہوں گا, اللہ نے کن لوگوں سے وعدہ دیا جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ بے ایمانوں سے وعدہ کرتا ہے نہ بد کرداروں سے وعدہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ بولتے ہوئے آئیے گا تو مجھے معلوم ہوگا, نہ بے ایمانوں سے وعدہ کرتا ہے نہ بد کرداروں سے وعدہ کیا کرتا ہے. وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم آنے والے زمانے میں, ہم مستقبل میں ضرور بے ضرور تمہیں روئے زمین پر خلافت عطا کریں گے. توجہ فرمائیے گا, ہم آنے والے زمانے میں ضرور بے ضرور روئے زمین پر تمہیں خلافت عطا کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, بالکل اسی طریقے سے, بالکل اسی انداز سے, بالکل اسی طرز سے, بالکل ویسے ہی جیسے پہلے بنا چکے. اب میں دیکھوں گا یہ تھا آیت کا ترجمہ. اللہ نے وعدہ کر دیا. چاہیے علماء سے سوال کیجئے کہ واو عین دال وعدہ یہ صیغہ کون سا ہے, تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ ہے, گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. وعدہ ماضی میں دیا, آنے والے زمانے میں خلیفہ بنائیں گے. توجہ فرمائیے گا, مجھ سے اگر اس مجلس کا وعدہ چند ماہ قبل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود تھا تبھی تو وعدہ کیا گیا. اگر پیچھے والے ناراض بیٹھے ہیں کیا؟ اپنی بات ہے, انتہائی بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میں نے تو ایک سامنے کی بات کی ہے. مجھ سے اگر وعدہ لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود تھا تبھی تو وعدہ لیا گیا. اگر وجود نہ ہوتا تو وعدہ کس سے لیا جاتا؟ اللہ آپ کو نام پہ کرتا ہے. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نوح کی کشتی کو کوہ جودی سے ٹکرایا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اسماعیل کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو ابدی حیات کے بارے میں بدلا. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو ایک دریا میں سے 12 راستے بنا کر دیے. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا فضل عطا کیا. تو وقت یاد اسے دلایا جاتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو. بات پہنچی تو وقت یاد کسے دلاتے ہیں؟ وقت یاد اسے دلایا جاتا ہے جو واقعے کے وقت موجود ہو. وعدہ لیا ہے ماضی میں, خلیفہ بنائیں گے مستقبل میں. نام تاکید بھی ہے, ان نے تاکید ثقیلہ بھی ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم آنے والے زمانے میں, ہم مستقبل میں ضرور بے ضرور یقینی طور پر, حتمی طور پر خلیفہ بنائیں گے. اچھا, وعدہ کرنے والا ہے اللہ, وعدہ کر رہا ہے صاحبان ایمان سے. کس کے بارے میں وعدہ کر رہا ہے؟ کہ خلافت عطا کریں گے. اچھا پروردگار بتا میرے مجمع کو کہ خلافت کیسے دے گا. تب اس کے لیے ایک جملہ کہا, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. کاف تشبیہ ہے, بالکل ویسے ہی, بالکل اسی انداز سے, بالکل اسی طریقے سے جیسے پہلے دے چکا. آئیے علماء سے سوال کرے, بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے, سنجیدہ نظر افراد یہاں پر تشریف فرما ہے, بہتر جانتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں تشبیہ کیا ہوتی ہے, مشبہ کیا ہوتا ہے, مشبہ میں کیا ہوتے ہیں, ارکان تشبیہ کیا ہوتی ہیں, علامت تشبیہ کیا ہوتی ہے, ذات میں تشبیہ کیا ہوتی ہے, فعل میں تشبیہ کیا ہوتی ہے, مبالغت اور تشبیہ کسے کہا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پر ذات میں تشبیہ نہیں ہے, فعل میں تشبیہ ہے. کیا مطلب؟ جیسے پہلے بنایا. نہیں بھائی, کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جسے آئے تو میرے ساتھ بولتا ہوا ہے, جیسے پہلے بنایا ویسے آنے والے زمانے میں بنائیں گے. تو بارے اللہ بتا میرے اس خاموش مجمع کو کہ تم نے پہلے کیسے خلیفہ بنایا. تو جب اللہ نے اتنی جائل فکر سے خلیفہ کی طرف سے کائنات کے سناٹے کو توڑ کر ہدایت کے کارواں کا آغاز
پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ کسی چور دروازے سے نہیں آتا۔ نہیں بھائی، نہیں، ایسے نہیں، جب تک سارے نہ بولے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے سنت قائم کر دی کہ میرا ہوں بنایا ہوا خلیفہ چھپ کے نہیں آئے گا، اعلان کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے ہم نے بھی رسول کا خلیفہ چھپ کر نہیں لیا، غدیر کے اعلان سے لیا۔ کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، میں کہیں اس آیت میں بارہا کتنے ہی موضوعات میں یہ آیت آ جاتی ہے، تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، توجہ فرمائیے گا، جیسے پہلے بنایا تھا، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا، جیسے پہلے بنایا تھا ویسے ہی آنے والے زمانے میں بنائے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اچھا یہ نہیں کہا کہ انی جعلت فی الارض خلیفہ، یہ بھی نہیں کہا کہ انی اجر فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا، نہیں۔ انی اجر فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، نہیں۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل یہ کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بھائی ناراض تو نہیں ہے؟ بولے میرے ساتھ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کوئی روایت تو نہیں پڑھ رہا۔ کیا کہا؟ انی دیکھیے امنا کے بعد کیا ہے؟ یا متکلم کی ضمیر ہے، میں بناؤں گا، تم نہیں بناؤ گے۔ معصوم فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی کہا تھا باہر آؤ، اسے کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے، جو قتل و غارت کرے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ ڈانٹ کر کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ اس بارے میں معصوم فرشتوں کی بات کو قبول نہیں کرتا تو گنہگار انسانوں کی بات کو کیسے قبول؟ سب غاصبوں کا دال بلی بن جاتے، نہ فرماتے نبی من کنتو مولا تو نہ جانے کتنے لوگ علی بن جاتے۔ توجہ ہے، بات کو یہیں سے آگے شروع کروں، لیکن مجھے سفر دور کا کرنا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیتے تو انشاءاللہ نتیجہ لے کر جاؤں گا یہاں پر۔ اچھا، جب فرشتوں نے کہا پروردگار تو ایسے کو بنائے گا، تو اللہ نے قرآن میں عجیب طرح سے استدلال پیش کیا، کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ بھائی عاشقان رسول کا مجمع بیٹھا ہے، اس کی موجودگی میں میں جملہ کہنے والا ہوں، سارے رسول کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، سارے آلے رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا استدلال پیش کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ پہلا خلیفہ بنایا، پہلا رہبر بنایا، پہلا ہادی بنایا، پہلا پیشوا بنایا، پہلا قائد بنایا۔ تو پہلے تو علم کا تاج عطا کیا، پھر خلافت کا لباس پہنایا۔ اللہ اکبر، کاش یہ بات پہنچ جاتی، پہلے علم عطا کیا، بعد میں خلیفہ بنایا۔ جیسے پہلے بنایا تھا ویسے آنے والے زمانے میں بنائے گا۔ تو شرم نہیں آتی جب اللہ کا پہلا خلیفہ جاہل نہیں ہوتا تو کائنات کا سب سے بڑا رسول جاہل کیسا ہوگا؟ سب سے بڑا رسول امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ آیت آگے بڑھیں، اب دیکھیے گا، اب توجہ فرمائیے گا، میں بہت تیزی سے نتیجہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں ٹھہر کے پڑھتا۔ کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا۔ اور اس کے بعد چونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تو فرشتوں کے اعتراض کیے گا انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ
جلدی جلدی پڑھو تو آپ کو بھی جلدی جلدی بولنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں بھی آہستہ ہو جاؤں گا، لیکن ساتھ بولتے ہوئے آئے تو میں بھی تیزی کے ساتھ نتیجہ دوں گا۔ کیا کہا؟ کون سی آیت ہے؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہے؟ ہؤلاء ہؤلاء اس میں اشارہ ہے زمین و کون کے لیے آتا ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہے؟ بھائی آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ نہیں ابھی پیچھے والے نماز بیٹھے ہیں، ابھی تک بولے نہیں ہے۔ آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے ایسے جو آدم کی ولادت سے پہلے موجود تھے، جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے۔ اگر اجازت دے تو ایک جملہ کہہ دوں، وہ لوگ وہ تھے جن تک فرشتوں کی رسائی نہیں تھی۔ اور جب نام بتانے سے عاجز ہو گئے تو ایک مرتبہ اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہیں۔ اور اب آدم نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ کون بولتا ہے کون خاموش رہتا ہے۔ آدم ان فرشتوں کو بتاؤ کہ یہ کن لوگوں کے نام ہے۔ آدم نے پڑھنا شروع کیا، اللہم انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ قالوا لا تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلی ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ بتاؤ انصاف سے بتاؤ، سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ تمہارے باپ آدم کو خلافت ملی کس بنیاد پر؟ ہاتھ نیچے لائے، بتاؤ مجھے آدم کو خلافت کس بنیاد پر ملی؟ کہ صاحب ہمارے باپ آدم نے بچے تن کے نام سنائے تھے، شرم نہیں آتی بچے تن کے بغیر جب آدم کو خلافت نہ مل سکے آپ کو جنت کیا مل جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے نکلی ہے آدمیت۔ اب آدمی وہی ہے جو پنجے تنی ہے۔ آدمی وہی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی خوش عقیدگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے پہلے کوئی موجود ہو؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے شاید کوئی بات کر لو، صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم سے پہلے کوئی ہو؟ اچھا اللہ نے آدم کے لیے کیا کہا؟ آدم کون ہے؟ خلیفہ۔ آیت پڑھ کے گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اتنا پڑھا لکھا مجموعہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا مفہوم کا کیا ہے؟ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ خلیفہ نکلا کہاں سے ہے؟ نہیں خاموشی نہیں رہے گی، نتیجہ آئے گا اور یادگار نتیجہ ہوگا اس مجلس کا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ خلیفہ نکلا کس سے ہے؟ تو یہ سوال ہے کہ نہیں؟ تو خلیفہ نکلا ہے خلف سے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ بھائی میں اتنی دور سے آیا ہوں ان لوگوں کی زیارت کے لیے، اب اگر یہ نہیں بولیں گے تو ایسے کام تو نہیں ہوگا۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جملہ کہہ دیا، اللہ جانے آپ کے جملے کے انتظار میں ہے۔ خلیفہ نکلا ہے خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ تو بھائی میرے
अभी बात नहीं पहुंची, जब तक सारा बंदा न बोले बात नहीं पहुंची। पीछे तभी कोई आएगा ना जब कोई आगे हो। अच्छा चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। आपके उर्दू जबान में भी जो ठेठ उर्दू बोलते हैं, लखनवी उर्दू, वो क्या बोलते हैं? आप किसके खलफुर रशीद हैं? क्या मतलब? आप किसके जानशीन हैं? आप किसके बेटे हैं? खलीफा का मतलब है जानशीन, जानशीन का मतलब है जगह बनाने वाला। कभी तो इस अंदाज से भी और करें, ये इतने लोग बैठे हैं मौला के चाहने वाले, खलीफा का मतलब क्या हुआ? खलीफा का मतलब है जानशीन। जानशीन का मतलब क्या है? जगह बनाने वाला। तो भाइयों पहले ये बताओ कि ये जगह किससे खाली हुई? जरूरी नहीं कि अगर मैं जोर न लगाऊं तो आप भी न लगाएं। मुझे ये बताओ कि ये जगह किससे खाली हुई? क्या आदम उस जगह पर आए? क्या अल्लाह से कोई जगह खाली हुई? नहीं, आदम खलीफतुल्लाह है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने इन्हें खिलाफत दी है। अल्लाह से तो कोई जगह खाली नहीं हुई। तो फिर ढूंढो जाओ कि किसकी जगह है कि आदम उस जगह बनाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश ये मेरा मजमा मेरा साथ दे तो मैं यहाँ पर इन्हें मैराज करा दूं। खलीफा का मतलब है जानशीन, जानशीन का मतलब है जगह बनाने वाला। तो जाओ ढूंढो कि आदम किसकी जगह पर आए। कोई ना मिलेगा सिवाय अब्दुल्लाह के यतीम के, सिवाय अब्दुल्लाह के जान के, सिवाय अबू तालिब के पाले हुए के, जिसने मकाम फख्र पे कहा था कुन तो नबी हो वादम बैनल मावती। मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारे बाप आदम का पुतला भी नहीं बना था। उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला नहीं बना था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान करवटें बदल रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था। भाइयों एक बात करूं, नाराज तो नहीं हो गए? नबी ने क्या कहा? कुन तो नबियों व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम का पुतला नहीं बना था। जब नबी ने ये कहा तो मुझे बताओ किसने मुस्कुरा के कहा कुन तो वलियों व आदम बैनल माए व तीन? नहीं, अब ये जवान ही मेरी मदद करेंगे। बुजुर्गों से दुआएं चाहिए जवानों जब तक। अब तुम अगर अपने कदमों में रहोगे तो मुझे नहीं मालूम इस हॉल को हॉल न समझना, पायदान न समझना, खलील खुद का मैदान समझना। ऐसा यादगार नतीजा देकर जा रहा हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि या वलीउल्लाह कब से आया, ये विलायत का आगाज कब से हुआ, या आपने इसकी बुनियाद कब से डाली? तो मुझसे न पूछो। नबी ने कहा कुन तो नबी आदम बैनल मावती। अली ने कहा कुन तो वली आदम बैनल मावती। मैं उस वक्त भी वली था जब आदम का पुतला नहीं बना था। तुम हमसे न पूछा करो कि या वलीउल्लाह कब से है। जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अली। सलमान भाई इतनी दूर से आए, फैसलाबाद से मेरे साथ हैं। सुबह से हम मुसलसल सफर कर रहे हैं और अब ये एक फरमाइश कर रहे हैं। इतना हक तो बनता है, सुनाओ 4 में से माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ऐसे नहीं, अभी पीछे से जवाब नहीं आया है जो बाहर बैठे हैं। जब तक वहां से जवाब नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा। सुनाता हूँ, चले आपकी पाकीज़ा हसब नसब के नाम ये 4 मिसरे, आपके लहू की तहारत के नाम के अली के नाम पे
تکیہ کیا کیا نہ کیا. جو لوگ سمجھتے ہیں مطلب وہ تو میرے ساتھ بولے بھائی تکیہ کرنا کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ کرنا. علی کے نام پہ دوسرے مصرے پہ خاموش ہو گئے. سلمان بھائی میں نے تیسرا اور چوتھا مصرا نہیں سناؤں گا. علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ کیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ. مجلسیں کھلی ہوتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا. کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. یہ تو مصرے سنے نتیجہ سنے اور مجھے اجازت دے دیں. پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا. مولائیوں کی بات کیا ہے؟ اس لیے تو مولائیوں کی بات ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ آدم ہے کون؟ لوگوں نے کہا کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے. بالکل خلیفۃ اللہ ہے. تو اب چھپ کے کیوں کہتے ہو؟ آدم کسی اور کو نہیں کہا جاتا. محمد کی نبوت کے خلیفہ کو آدم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس نتیجے پہ اس بارگاہ کے در و دیوار اس نتیجے کو یاد نہ رکھے تو پھر فائدہ کیا ہے اس منبر کی ادا کا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دعائیں دینے کے لیے میں آپ سے نہیں میں بچوں سے سوال کرتا ہوں. بتاؤ نبوت بڑا ہوتا ہے یا رسالت بڑا ہوتا ہے؟ بتائیں. وہاں سے جواب آ رہا ہے رسالت بڑا ہوتا ہے نبوت چھوٹا ہوتا ہے. میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ محمد کی نبوت کے خلیفہ ہے آدم تو بارگاہ محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ شاباش شاباش ایسے ہی بولتے ہو آنا. بارگاہ محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ جاؤ جا کر تلاش کرو کون ہے جو محمد کی رسالت کا خلیفہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہے. مجھے تو بس اتنا پتا ہے نبوت چھوٹا ہوتا ہے رسالت بڑا ہوتا ہے. محمد کی نبوت کے خلیفہ اگر آدم ہے تو محمد کی رسالت کا خلیفہ وہ ہوگا جو آدم سے افضل ہوگا کمتر نہ ہوگا. افضل ہوگا کمتر نہ ہوگا وہ ہوگا. اسی لیے نبی نے کیا کہا؟ آدم کون ہے؟ محمد کی نبوت کے خلیفہ. تو اب جب محمد کی رسالت کے خلیفہ کا اعلان کیا تو کہا یا ایھا الرسول بلغ. یہ نہیں کہا یا ایھا النبی بلغ. جس عہدے کے وارث کا اعلان تھا اسی عہدے سے خطاب کیا میرے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے. تو پتہ چلا محمد کی رسالت کا خلیفہ کون ہوگا؟ وارث کون ہوگا؟ جو آدم سے افضل ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آ کر دیکھو کہ محمد کی رسالت کے خلیفے کے وارث نہ ہوتا تو آج یہ اسلام مٹ چکا ہوتا. اگر کربلا میں حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے گردنیں نہ کٹوائی ہوتی بس آنے وقت میں گنجائش نہیں.
مجھے ابھی بزرگ فرما رہے ہیں کہ آج اس کے مسائل پڑھو کہ جو حسین کا نور نظر تھا، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون علی اکبر؟ ام لیلا کا چاند علی اکبر. کون علی اکبر؟ حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی اکبر. کون علی اکبر؟ زینب کا اقبال علی اکبر. یہی وجہ ہے کہ حسین نے 18 برس اکبر کو نہیں پالا بلکہ زینب نے پروان چڑھا. یہی وجہ تھی کہ جب اکبر اجازت دینے کے لیے آئے نا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، تو ایک لمحے کے لیے حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا اور کہا اکبر تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے، جا کر پھوپھی سے اجازت طلب کر. آئے پھوپھی کے پاس، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی ابا ایک سوال کروں، آپ افسر ہیں کہ دادی زہرا افسر ہے؟ کا بیٹا کیسا سوال ہے؟ کہا نہیں مجھے جواب چاہیے. کہا یقیناً تیری دادی زہرا افسر ہے. کہا بتائیے کہ میں افسر ہوں یا بابا حسین افسر ہے؟ کہ یقیناً تیرے بابا حسین افسر ہے. تو ایک جملہ کہا پھوپھی ابا پھر دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اجر کون اللہ. شاباش. آج رونے میں بخل نہ کرنا، کمی نہ کرنا. 4 دن رہ گئے زہرا کا بھرا گھر اجڑنے. اجر کون اللہ، اجر کون اللہ. مولا تمہیں کوئی اور نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. بس 2 جملے اور سن لینا، مجھے اجازت دینا. ایک مرتبہ جب اجازت ملی ہے نا، راوی کہتا ہے کہ جب اکبر رخصت ہونا چاہتے تھے تو خیمے کا دروازہ کبھی اڑ جاتا تھا کبھی گر جاتا تھا. راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلنا. اللہ آئے آ کر بابا سے نے اجازت لی تو ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بارنا گواہ رہنا اب میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں بالکل تیرے رسول کی شبیہ تھا. جب چاہتا تھا کہ نانا کی زیارت کروں میں اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا. اجر کون اللہ. آپ نے تھوڑی زحمت کرنی ہے اور ماتم کرنا ہے. یقیناً ایک منظر دکھاؤں گا اور اس کے بعد قیامت ہوگی انشاءاللہ. علی اکبر کے مسائب ہیں. نوجوانوں تم سے خصوصیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جانے کس کے چہرے پر زینب کبریٰ کی نظریں ہوں. اجر کون اللہ، اجر کون اللہ. نہیں جو آج حق ہے ماتم کرنے کا، نوجوانوں آج تمہارے رونے کے دن ہے، آج تمہارے ماتم کرنے کے دن ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کو رخصت کیا. اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کر ابھی چندی قدم آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی. اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا آنے والا اور کوئی نہ تھا، اکبر کا پورا باپ حسین قبر کو کھانے ہوئے. یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا. اکبر آہستہ، اکبر آہستہ. اکبر اترے، گھوڑے سے اترے آئے اور ایک ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، آپ تو مجھے رخصت کر چکے، پھر آنے کی زحمت کیوں فرمائی؟ جوانوں اپنے جملے پہ ماتم کر لینا. بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 2 آنسو حسین کے نام پر آ گئے تو یہی نجات کا باعث ہے. اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے پتا چلتا کہ باپ کے سینے میں جوان بیٹے کی کتنی محبت. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میرے مظلوم کربلا کے. جوان بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. جاؤ اکبر خدا حافظ. اکبر آئے، قیامت کی چل رہی ہے. سنو گے جملہ، اگر وعدہ کرو کہ حسین کے نام کا ماتم کرو گے تو ایک جملہ پڑھ جاؤ یہاں پر. جب اکبر جنگ کر رہے تھے حسین بلند ٹیلے پر آئے. حسین کی نظریں اکبر کی جنگ پر ہے، فضا کی نظریں حسین کے چہرے پر ہے، زینب کی نظریں فضا پر ہے. اجر و کمال اللہ. ایک مرتبہ جب اکبر نے جنگ لڑنا شروع کی اچانک حسین کے چہرے کا رنگ بدلا اور ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے. کہا فضا جا کر اکبر کی ماں سے کہو کہ مسلح بچھا کے اپنے بال کھولے، اس لیے کہ اکبر کے مقابل میں ایک بڑا
اللہ